السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرو ٹھیک ہوں۔ پڑھنے والے ہیں جو اب میں نے جہنم کیا وہ ختم کر رہے تھے، تو آج میں نے ایک اور نیا رسالہ لیا ہوں، اور وہ رسالہ کا نام ہے تنگ دستی بھی نعمت ہے۔ چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہو تو ہمارے چینل پر پہلے آئیکن بڑھتے ہوا تو اگر نئے نوٹ آتا اس کو چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ درود پاک کی فضل، میں نے آخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس پر 10 رحمت نازل فرماتا ہے، اور جو مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھے اللہ پاک اس پر 100 رحمت نازل فرماتا ہے، اور جو مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھے اللہ پاک اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ نکاف اور دوزخ کی آگ سے آزاد ہے، اور اسے قیامت کے دن شہیدوں کے ساتھ رکھے گا۔ شافع روز جزا تم پہ کروڑوں درود، دافع جملہ بلا تم پہ کروڑوں درود۔ پر اسلام بھائی، اگر ہم اپنے معاشرے پر نگاہ دوڑائیں تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ یہ مٹیالی زمین، نیلا آسمان، ویران صحرا، سرسبز میدان، خوبصورت باغات، لہلہاتے کھیت، مہکتے پھول، بہتی نہریں، ابلتے چشمے، چمکتے ستارے، مختلف اقسام کے پھول، خوبصورت چاند، روشن سورج، لاجواب معدنیات، مختلف جمادات اور بے شمار حیوانات انسان کے فائدے کے لیے ہے۔ تو میں یہاں سے پڑھ رہا ہوں، یعنی یہ تمام چیزیں انسان کے لیے بنائی گئی ہیں۔ چنانچہ قرآن کریم میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، ترجمہ کنز العرفان، وہی ہے جس نے جو کچھ زمین میں ہے سب تمہارے لیے بنایا۔ اس آیت مبارکہ کے تحت تفسیر سراج الجنان میں تمام انسانوں کو فرمایا گیا کہ زمین میں جو کچھ دریا، پہاڑ، کانیں، کھیتی، سمندر وغیرہ ہے، سب کچھ اللہ کریم نے تمہارے دینی و دنیاوی فائدے کے لیے بنایا ہے۔ دینی فائدہ تو یہ ہے کہ زمین کے عجائبات دیکھ کر تمہیں اللہ کریم کی حکمت و قدرت کی معرفت یعنی پہچان نصیب ہو، اور دنیاوی فائدے یہ ہے کہ دنیا کی چیزوں کو کھاؤ پیو اور اپنے کاموں میں لاؤ، جب تک اللہ کریم کی طرف سے کوئی ممانعت نہ ہو۔ تو ان نعمتوں کے باوجود تم کس طرح اللہ کریم کا انکار کر سکتے ہو؟ اس آیت سے معلوم ہوا جس چیز سے اللہ پاک نے منع نہیں فرمایا وہ ہمارے لیے مباح یعنی جائز و حلال ہے۔ اب غور طلب بات یہ ہے کہ جب ساری کائنات تو انسان کے لیے پیدا کی گئی ہے، آخر انسان کو کس لیے پیدا فرمایا گیا ہے؟ اس سوال کا جواب اللہ کریم قرآن پاک میں کچھ یوں ارشاد فرماتا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، ترجمہ کنز الایمان، اور میں جن اور آدمی اسی لیے بنائے کہ میری عبادت کرے۔ اس آیت مبارکہ کے تحت تفسیر سراج الجنان میں ارشاد فرمایا کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف دنیا طلب کرنے اور اس طلب میں منہمک یعنی گم ہونے کے لیے پیدا نہیں کیا، بلکہ انہیں اس لیے بنایا ہے تاکہ وہ میری عبادت کرے اور انہیں میری معرفت یعنی پہچان حاصل ہو۔ اس آیت سے معلوم ہوا انسانوں اور جنوں کو بیکار پیدا نہیں کیا گیا، بلکہ ان کی پیدائش کا اصل مقصد یہ ہے کہ وہ اللہ پاک کی عبادت کرے۔ میرے اسلامی بھائیوں، اس آیت مبارکہ کی تفسیر سے انسان کا مقصد پیدائش واضح ہو گیا کہ انسان کو رب کریم نے اپنی عبادت و پہچان کے لیے بنایا، مگر افسوس آج ہم اپنی زندگی کے مقصد کو گویا بھولے چکے ہیں، کیونکہ جو دنیا ہمارے لیے امتحان گاہ کی حیثیت رکھتی ہے، ہم اس کی محبت میں ایسے گم ہوئے کہ اسی کو اپنی زندگی کا حاصل سمجھ بیٹھے۔ شاید ہم یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ ہمیں مال و دولت جمع کرنے کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ مال و دولت کی حرص اس قدر دل پر غالب آ چکی ہے کہ بندہ راتوں رات کا امیر و کبیر بننے کے سہانے خواب دیکھتا رہتا ہے کہ اے کاش 5 لاکھ کا انعام لگ جائے، اے کاش 10 روپے کی ٹکٹ پر 3 لاکھ کا انعام لگ جائے، حتیٰ کہ امیر و کبیر بننے کی دھن اس پر ایسی سوار ہوتی ہے کہ اسے جوئے جیسی بری لت لگ جاتی ہے۔ بینک بیلنس بڑھانے کی خاطر وہ حالات و آرام کی پرواہ نہیں کرتا، اس کی بس ایک ہی رٹ ہوتی ہے کہ پیسہ ہو چاہے جیسا ہو۔ لہٰذا اگر کوئی مسلمان اس طرح کے کاموں میں مبتلا ہو اور آپ سمجھتے ہیں کہ اسے سمجھاؤں گا تو مان جائے گا، تو اس پر شفقت کے ساتھ انفرادی کوشش کیجیے، اسے مال کی تباہ کاریاں بتائیے، حرص و لالچ کے نقصانات سے آگاہ کیجیے، اسے سنتوں پر اجتماعات و مدنی مذاکرے میں شرکت کی دعوت دیجیے، بلکہ اپنے ساتھ لائیے اور مدنی قافلوں میں سفر کروائیے۔ لیکن عام طور پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس طرح کے لوگوں کو جب کوئی سمجھ آتا ہے تو وہ توجہ سے بات سننے کے بجائے غافلوں کی طرح ادھر ادھر دیکھتے اور سر کھجاتے ہیں۔ یاد رہے کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ ہمت ہار کر انہیں
انہیں جھاڑنا یا ڈانٹنا شروع کر دے یا انفرادی کوشش کرنے سے پیچھے ہٹ جائے، لہٰذا ہمت مت ہاریے گا اور نرمی و پیار سے انفرادی کوشش جاری رکھیے گا۔ اللہ پاک کی رحمت سے امید ہے کہ انشاءاللہ ایک نہ ایک دن ان کا دل بھی چوٹ کھا ہی جائے گا اور وہ بھی اپنے برے ارادوں سے توبہ کر کے صلاۃ و سنت کی راہ پر آ ہی جائیں گا۔ یاد رکھیے، بعض اوقات شیطان لعین تنگدستی کا خوف دلاتا ہے اور حلال و حرام کی پرواہ کیے بغیر خوب مال و دولت جمع کرنے پر اکساتا ہے، تو ایسی صورت میں آپ اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ فرمائیں، انشاءاللہ شیطانی وسوسہ دور ہوگا اور تندرستی کا خوف جاتا رہے گا۔ اس ضمن میں ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ کا واقعہ سنیں اور اپنے لیے اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ کرنے کا سامنا کیجیے۔ چنانچہ جنگل میں گھی اور شہد کی تمنا۔ ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ کے جنگل میں تھے کہ شیطان نے انہیں یہ وسوسہ ڈالا، آپ کے پاس زیادہ راہ نہیں ہے اور یہ جنگل ہلاکت خیز ہے، یہاں آبادی ہے نہ کوئی انسان۔ تو انہوں نے بھی ارادہ کر لیا کہ وہ اس جنگل کو زیادہ راہ کے بغیر طے کریں گے اور عام راستہ چھوڑ کر چلیں گے تاکہ کسی انسان سے سامنا نہ ہو، اور خود کچھ نہیں کھائیں گے یہاں تک کہ ان کے منہ میں گھی اور شہد ڈالا جائے، پھر وہ راستے سے ہٹ کر جدھر رخ تھا چل پڑے۔ فرماتے ہیں اللہ پاک نے جتنا چاہا میں چلتا رہا، پھر میں نے دیکھا کہ ایک قافلہ راستہ بھول کر چلا آ رہا ہے، میں انہیں دیکھتے ہی زمین پر لیٹ گیا تاکہ وہ مجھے دیکھ نہ سکے، مگر وہ چلتے رہے حتیٰ کہ میرے سر پر آ پہنچے۔ میں نے آنکھیں بند کر لی تھی، وہ میرے قریب ہو کر کہنے لگے، لگتا ہے کہ اس کا زیادہ سفر ختم ہو گیا ہے اور بھوک پیاس کی شدت سے بے ہوش ہے، اس کے منہ میں گھی اور شہد ڈالو شاید اسے ہوش آ جائے۔ پھر وہ گھی اور شہد لائے تو میں نے اپنا منہ اور دانت مضبوطی سے بند کر لیے، پس انہیں یہ چھری لا کر میرا منہ زبردستی کھولنا چاہا تو میں ہنس پڑا اور منہ کھول دیا۔ یہ دیکھ کر وہ بولے، کیا تم پاگل ہو؟ میں نے کہا ہرگز نہیں، اور تمام تعریف اللہ پاک کے لیے۔ پھر میں نے انہیں شیطانی وسوسے والا واقعہ سنایا۔ عاشقان اولیاء یہ بزرگان دین رحمۃ اللہ تعالیٰ کا ہی حصہ تھا کہ وہ اسباب اختیار کیے بغیر محض اللہ پاک پر بھروسہ کرتے ہوئے اپنا سفر جاری رکھتے اور شیطان لعین کے وسوسوں سے مقابلے کے لیے تیار رہتے تھے۔ لیکن ہمارے لیے یہ حکم ہے کہ ہم اللہ پاک پر بھروسہ رکھیں اور اسباب کو بھی اختیار کریں۔ اس واقعے سے یہ بھی معلوم ہوا کہ پہلے لوگ شہد بہت استعمال کرتے تھے۔ الحمدللہ شہد کی تعریف اور اس کا ذکر قرآن کریم میں بھی موجود ہے۔ چنانچہ پارہ 14 سورہ نحل کی آیت نمبر 69 میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، یخرج من بطونها شراب مختلف الوانه فیہ شفاء للناس۔ ترجمہ کنز العرفان، اس کے پیٹ سے ایک پینے کی رنگ برنگی چیز نکلتی ہے، اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ اس آیت مبارکہ کے تحت تفسیر صراط الجنات میں اس کے جنان میں اس کے پیٹ سے ایک پانی کی چیز یعنی شہد سفید، زرد اور سرخ رنگوں میں نکلتا ہے، اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے اور یہ نافع ترین دواؤں میں سے ہے اور بکثرت معجونوں میں شامل کیا جاتا ہے۔ پیارے اسلامی بھائیو، شہد استعمال کرنا سنت ہے۔ ہمارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم شہد پسند فرماتے تھے۔ چنانچہ حدیث پاک میں ہے، کان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعجبہ الحلواء والعسل، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میٹھی چیز اور شہد پسند فرماتے تھے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کدو بھی بہت پسند تھے۔ چنانچہ تفسیر صراط الجنان میں کدو یعنی لوکی کو تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم بہت پسند فرماتے تھے، جیسا کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کدو شریف پسند فرماتے تھے۔ یہ ایک مرتبہ کسی نے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کدو شریف بہت پسند فرماتے ہیں؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں، یہ میرے آقا بھائی حضرت یونس علیہ السلام کا درخت ہے۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان اور بزرگان دین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہم بھی کدو بہت پسند فرماتے تھے۔ چنانچہ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، ایک درجی نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کھانے کی دعوت کی، بھی حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گیا۔ جو کی روٹی اور شوربہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم
ان کے سامنے لایا گیا جس میں کدو اور خشک کیا ہوا نمکین گوشت تھا۔ کھانے کے دوران میں نے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ پیالے کے کناروں سے کدو کی کاشیں تلاش کر رہے ہیں، اسی لیے میں اس دن سے کدو پسند کرنے لگا۔ حضرت ابو طالوت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں حضرت انس رضی اللہ عنہ کے پاس حاضر ہوا، وہ کدو کھا رہے تھے اور فرما رہے تھے اے درخت تیری کیا شان ہے، تو مجھے کس قدر پسند ہے، اور یہ محبت صرف اس لیے ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تجھے محبوب رکھا کرتے تھے۔ کدو کے طبی فوائد۔ الحمدللہ طب کے ماہرین نے لوکی شریف کو اسے کے بہت سے طبی فوائد بھی بیان کیے۔ آئیے 7 طبی فوائد ملاحظہ کیجیے۔ پہلا، لوکی سے موجود قدرتی وٹامن سی، سوڈیم، پوٹاشیم اور فولاد نہ صرف طاقت بخش ثابت ہوتا ہے بلکہ اس کا روزانہ استعمال پیٹ کے مختلف امراض کے خلاف مؤثر حفاظت بھی فراہم کرتا ہے۔ سیکنڈ، لوکی میں پائے جانے والے اجزاء کی تاثیر قدرتی طور پر ٹھنڈی ہوتی ہے تو گرمی کا اثر کم کرنے کے ساتھ ساتھ تھکن کا احساس بھی گھٹا دیتی ہے۔ تھرڈ، لوکی کھانے میں سے خوب بھوک لگتی ہے اور کمزوری دور ہوتی ہے۔ چوتھا، قبض کے مریضوں کے لیے لوکی بہت فائدہ مند ہے۔ پانچواں، کدو جگر کے درد کو دور کرنے میں مفید ہے۔ چھٹا، پیشاب کے امراض، معدے کے امراض اور یرقان، پیلیا، جونڈس کے مرض میں بہت فائدہ دیتا ہے۔ اس کے بیجوں کا تیل درد سر اور سر کے بالوں کے لیے بہت مفید ہے اور نیند لاتا ہے۔ عاشقان رسول، ابھی ہم نے سنا کہ لوکی شریف ہمارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں بزرگان دین رحمۃ اللہ علیہ بھی اس کو انتہائی شوق سے کھانا پسند کرتے تھے، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم بھی لوکی شریف کو اپنے غذا میں شامل کریں۔ ہمارا تو بس یہی ذہن ہونا چاہیے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند ہے وہی اپنا پسند، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناپسند ہے وہی اپنا ناپسند، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کدو شریف سے اپنی پسندیدگی کا اظہار فرمایا، تو ہمیں بھی کدو شریف کو پسند کرنا اور اسے سنت کی نیت سے شوق سے کھانا چاہیے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو گانا سننا ناپسند ہے تو ہمیں بھی ناپسند ہے۔ بہرحال اگر ہم نے یہ اصول اپنی زندگی پر نافذ کر لیا تو انشاءاللہ کامیابی ہمارا مقدر بن جائے گی۔ پہلے اسلام بھائی بزرگان رحمۃ اللہ علیہ کا رب کریم کی ذات پہ بہت کامل ایمان ہوتا تھا۔ یہ حضرات تنگدستی سے نہیں ڈرتے، فاقے کرتے ہیں جو اللہ پاک ان کی مدد کرتا ہے لہٰذا عاشقان رسول تنگدستی آتی ہے تو آئے، مگر ہمیں اس سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ تنگدستی کا خوف نکالنے کے لیے بزرگان رحمۃ اللہ علیہ کے واقعات پڑھتے اور سنتے رہیے۔ یاد رکھیے یہ مشاہدہ ہے کہ جو دنیا سے دور بھاگتا ہے دنیا ذلیل ہو کر اس کے قدموں میں آتی ہے۔ ہمیں دنیاوی منصب اور مال و دولت کو پانے کی کوششیں کرنے والوں سے سبق لینا چاہیے جو ایک سیٹ جیتنے کی خاطر لاکھ جتن کرتے ہیں مگر بعض اس سے پہلے ہی موت کے گھاٹ اتر جاتے ہیں۔ یاد رکھیے دولت کا نشہ انتہائی خطرناک ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، دنیا اس کا گھر ہے جس کا کوئی گھر نہ ہو، اور اس کا مال ہے جس کا کوئی مال نہ ہو، اور اس کے لیے وہ جمع کرتا ہے جس میں عقل نہ ہو۔ ہمیں دنیا اور دنیاوی منصب کے پیچھے بھاگنے، تنگدستی سے خوف کھانے، کم وسائل اور غربت کا رونا روتے رہنے کے بجائے صبر و قناعت اور توکل اللہ والی زندگی گزارنی چاہیے کہ یہ ہمارے بزرگان رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیں سکھایا۔ آئیے اس ضمن میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی انفرادی کوشش کا ایک حسین واقعہ سنیے اور نصیحت حاصل کیجیے۔ چنانچہ آج کا ویڈیو بہت اچھی لگی اور یہ تھا پارٹ 1، پارٹ 2 بھی آپ کو جلد سے جلد آ جائے گا، تو میں انشاء اللہ ایک نیا ویڈیو کرتے ہیں۔ اللہ حافظ۔